بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر فيه شاب نشأ بعبادة الله تبارك وتعالى. صدق الرسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس نے اس کائنات کی چیزوں کو تدریجاً پیدا کیا ہے. اللہ کسی چیز کو چاہے تو یک بیک پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ وہ آخری مرحلے تک اسے پہنچا سکتا ہے. چند سیکنڈ، بلکہ یہ کہا جائے کہ سیکنڈ سے بھی کم لمحے میں وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اس کائنات کے لیے جو نظام بنایا ہے اور جو اصول اللہ نے تجویز کیے ہیں، ان اصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ پے در پے، مرحلہ در مرحلہ، دھیرے دھیرے ایک کام اپنے منزل مقصود تک پہنچے اور مکمل ہو. اگر اللہ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اور روح پھونکنے سے پہلے اللہ چاہتا تو صرف کہتا کہ آدم ہو جا، اور آدم تیار ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے مختلف علاقوں کی مٹیوں کو منگوایا اور جمع کیا. کسی ایک علاقے اور ایک جگہ کی نہیں، مختلف جگہوں کی مٹی منگائیں گی. پھر اس مٹی کو گوندھا گیا پانی سے. پھر مٹی جب سوکھ کے کھنکھناتی ہوئی ہو گئی، اس میں کھن کھن کی آواز آنے لگی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اپنا حکم صادر کیا، اپنے حکم سے اس میں روح ڈالا، اور پھر حضرت آدم تیار ہو گئے، جن کو دیکھتے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس راندے درگاہ ہو گیا. اگر اللہ چاہتا تو مٹی کو جمع کرنے کی ضرورت نہ تھی، مٹی کو گوندھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور اسی طریقے سے مٹی کو کھنکھنانے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہ تھی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ قوم کے مطالبے پر یہ دکھایا، جب قوم نے کہا کہ ایک پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دو. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، اور اس نے فوراً بچہ جنا، بچے کو پیدا کیا. حالانکہ پہاڑ سے اونٹنی نکلنا اور وہ بھی حاملہ اونٹنی نکلنا، اور نکلنے کے ساتھ فوراً بچے کا جن جانا، ایسا اس کائنات میں ہوتا نہیں. لیکن اللہ اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو سیکنڈوں سے کم لمحے میں بھی کوئی کام کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی مراحل اس کائنات کے لیے رکھے ہیں، تاکہ انسان اس پر غور و فکر کرے، اور انسان جو عجلت پسند ہوا ہے فطرت کے لحاظ سے، وہ عجلت پسندی سے کام نہ لے. آپ دیکھتے ہوں گے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں تقریباً 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کو ماں جنتی ہے. بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے تماشے اور کتنی حرکتیں وہ بچہ کرتا ہے.
پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بچہ بیٹھنے اور چلنے لگتا ہے، وہ گرتا بھی ہے، اس کے ہاتھ اور منہ اور پاؤں پھوٹتے بھی ہیں۔ پھر بچہ وہ بڑھتا ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اسکول، کسی مدرسہ اور کسی مکتب میں جانے لگے۔ پھر وہاں 8 سال، 10 سال، 12 سال وہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک مہذب انسان بنتا ہے۔ پھر وہ جوانی کے مرحلے میں آتا ہے تو روزی روٹی کمانے کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور پھر اس طرح انسان اپنی طبی عمر کے ساتھ قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ماں کے پیٹ کے ساتھ بچہ نکلتا اور وہ بڑا ہو جاتا، کمانے اور دھمانے لگتا۔ اللہ چاہتا تو علم لدنی اسے عنایت کر دیتا ہے، اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کائنات کا نظام ایسا نہیں رکھا ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے اور اس نے کیا ہے۔ ماں سے کی گود میں دودھ پیتے بچے نے بولا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی اللہ نے ماں کے پیٹ میں، ماں کے گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عنایت کر دی، اور انہوں نے ماں کی گود میں اظہار کیا۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات ملتے ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ بچوں نے ماں کی گود میں ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیز یا اللہ نے جو چاہا اس نے بولا اور اظہار کیا۔ تو اللہ چاہے تو ایسے واقعات لا سکتا ہے اور کبھی کبھار لاتا ہے اللہ، لیکن اللہ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ تدریجی مراحل سے چیز گزرتی ہے، لمحات پہ لمحات آتے، مہینے گزرتے، سال آتا ہے، پھر اس طریقے سے اس چیزوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا، ہم اور آپ، ہم میں سے سب آدمی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے سے پہلے وہ زمین کو جوتتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بیج ڈالتا ہے۔ بیج کچھ دنوں تک زمین کے اندر رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر پودا بڑھتا ہے، پھر اس کے اندر ہریالی آتی ہے، پھر وہ دھوپ سے گرمی کے ذریعے اس پودے کے اندر جو پکنے کی چیز ہوتی ہے، پھل وغیرہ، وہ چیز پک جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ کاشتکار اور کسان اسے کاٹتا ہے۔ یہ پے در پہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی کا بھی جو نظام ہے وہ یقیناً پے در پہ ہے۔ ہم یوں ہی بڑے نہیں ہو گئے اور بولنے نہیں لگے، بلکہ بچپنے میں ایک زمانہ ہم نے اور آپ نے گزارا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تتلا کر ٹھیک سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہم لڑکھڑاتے ہوئے، تتلاتے ہوئے، زبان کے اندر پھسلاپن کے رہتے ہوئے ہم نے بولنا سیکھا، اور پھر اللہ نے بہترین قوت گویائی ہمیں عنایت کر دی۔ بچپنے سے ہم جوانی کی عمر میں آئے، جوانی سے پھر ادھیڑ کی عمر میں ہوں گے، اور پھر ادھیڑ کے بعد بڑھاپے تک پہنچیں گے، اور پھر ہم طبعی عمر کے ساتھ عالم برزخ کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یہ جو ہماری عمر ہے بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، اس عمر میں کچھ سال ایسے ہیں اور کچھ لمحات ایسے ہیں، بلکہ لمحات تو نہیں یہ کہا جائے، کچھ سال ایسے ہیں جو زندگی کے بہت اہم سال مانے جاتے ہیں۔ اور وہ جو سال ہے زندگی کا، وہ سال کون سا ہے؟ وہ سال ہے جوانی کے جو سال ہوتے ہیں۔ جوانی کے سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا، اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے، سورہ کہف اور آپ اور ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے جمعہ کی روز تو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اصحاب کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کے بارے میں، جن کا واقعہ اس میں خاص طور سے بیان کیا گیا، اور جس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ افراد جو کہف والے ہیں، غار والے، کون تھے وہ؟ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، وہ اپنی قوم کے نوجوان تھے، جوان تھے، وہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور پھر رب پر جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ایمان میں، ان کی ہدایت میں زیادتی عنایت فرمائی۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور اعلان ہی نہیں
بلکہ بادشاہ کے دربار میں بھی، مجمع کے سامنے بھی اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور مضبوطی سے اقرار کیا۔ جو بادشاہ نے جبر سے کام لیا اور اس کے ایمان کو اور ان کے یقین کو بدلنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کی کچھ مہلت دے دی جائے، اور اس طریقے سے پھر وہ غار میں چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے تک ان پر نیند کو طاری کر دی اور وہ ایک زمانے تک سوتے رہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد نکلے، اور واقعہ وہ موجود ہے سورہ کہف میں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بتانا یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ نے ان افراد جو اہل ایمان کی تعریف کی ہے، اس تعریف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، اور ایمان لا کر وہ جمے رہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں، ہم نے ان کے یقین میں، ہم نے ان کی رہنمائی میں اضافہ کیا ہے۔ ہماری جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ حدیث شریف میں یہ بات صاف صاف آئی ہے کہ لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے ہیں جب تک اللہ 4 سوالات نہ کر لے اور بندے اس کے جوابات نہ دے لیں۔ 4 سوالات کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اچھا یا برا جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے۔ ان 4 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے دوستو کہ عن شباب فیما ابلا، کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا، جوانی میں تو نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا عن عمر فیما افنا، یہ پوری زندگی جو ہم نے تجھے عنایت کی تھی، یہ زندگی امانت تھی، اس کا ایک مصرف تھا، اس کا ایک استعمال تھا، زندگی کو تو نے کتاب و سنت کے مطابق، شریعت اسلامی کے مطابق اور سنت نبی کے مطابق تو نے یہ زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ سب سے پہلا سوال اللہ کا ہوگا ان عمر فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں گنوایا، کیسے خرچ کیا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب فیما ابلا، اپنی زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے۔ کون سی زندگی؟ جوانی، ان شباب، اپنی جوانی میں، اپنے شباب میں تو نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر ایک سوال ہوگا کہ اپنے مال، عن مال من این اکتسب، مال تو نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، ذرا بتا دے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا عن علم فیما عمل بہ، علم تو سیکھا ہے، علم پر عمل کتنا کیا، ذرا بتا دے۔ یہ 4 سوالات ہوں گے۔ ان 4 سوالات میں جو ہماری تقریر کا موضوع ہے اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خاص طور سے عن شباب فیما ابلا، اللہ خاص طور سے پوچھے گا کہ جوانی میں تو نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جوانی کی مثال بس یوں سمجھیے کہ جب ایک کسان بیج کو ڈالتا ہے تو سوچتا ہے پتہ نہیں یہ بیج سے پودے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بیج سے درخت بنے گا یا نہیں بنے گا، درخت اگے گا یا نہیں اگے گا۔ لیکن جب اسی بیج سے پودے نکلتے ہیں کسان کو خوشی ہوتی ہے، پودا جب اور بڑھتا ہے کسان کو مزید خوشی ہوتی ہے، پھر وہی پودے لہلہانے لگتے ہیں، ہوا چلتی ہے اور فصل جو ہے ہواؤں کے ذریعے بل کھاتی ہے، لہلہاتی ہے، اس میں بالیاں نکلتی ہیں۔ ایک کسان دیکھتا ہے، اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ جب ہمارے والدین، ہمارے سرپرست جنہوں نے ہمیں پالا ہے، اپنی گودوں میں پالا ہے، ہمیں روتے ہوئے اور ہنستے ہوئے انہوں نے کھلایا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی کے مدارج کو طے کر رہا ہے، آج چھوٹا تھا کل یہ بڑا ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، وہ جوانی سے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے والدین
جس طرح ہمارے سرپرست ہماری جوانی سے خوش ہوتے ہیں، یقین جانیے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ہی نہیں کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ بھی جب ہماری جوانی کو دیکھتا ہے، ہمارے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، ہمارے عمر کی بڑھوتری کو دیکھتا ہے، وہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے جوانی دی ہے، اور وہ اللہ اس وقت مزید خوش ہو جاتا ہے جب ہم اپنی جوانی کو شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کو صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے نقش قدم پہ گزارتے ہیں، تو اللہ یقیناً خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ حدیث میں یہ بات صراحتاً آئی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا۔ کس دن؟ اس دن جو میدان حشر ہوگا، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم میں سے ایک قسم دوستو نوجوانوں کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جس کی سوچ اور جس کی فکر شریعت کے مطابق ہو، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو شریعت کی مخالفت میں نہ گزاری ہو، شریعت کی اتباع میں گزاری ہو، اس کا کاروبار ہو اس میں بھی اس شریعت کو مد نظر رکھتا ہو، وہ تعلیم و تعلم کے مرحلے میں ہو اس میں بھی شریعت کو مد نظر رکھتا ہو، وہ گھر کا ذمہ دار ہو اس میں بھی شریعت کو مد نظر رکھتا ہو، وہ اگر ایک استاد اور معلم ہو تو اس میں بھی شریعت کو مد نظر رکھتا ہو، وہ اگر شاگرد ہے اس میں بھی شریعت کو مد نظر رکھتا ہو۔ ایک نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، شریعت کے مطابق ہوئی ہو، آقا نے فرمایا کہ ایسا نوجوان بھی میدان حشر میں جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے پسینے یہاں تک ہوں گے کہ پسینے سے منہ میں لگام لگا ہوا ہوگا، کسی کی بدعمالی کی وجہ سے پسینے یہاں تک ہوں گے، کندھوں تک وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے پسینے کوکھ تک ہوں گے، کسی کے پسینے پنڈلی اور ٹخنے تک ہوں گے۔ ایسے مرحلے میں، ایسے لمحات اور ایسے وقت میں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس میں خاص قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں تو 7 کہا گیا ہے، لیکن علماء نے مختلف احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے، بلکہ علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ 7 کے علاوہ اور بھی اقسام ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوستو بتانا یہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی امانت ہے، اللہ نے ہمیں بچپنے کے مرحلے سے گزار کر جوانی عنایت کی ہے، اللہ اس جوانی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نوجوان، خاص طور سے یہ آج کا نوجوان جو زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں خاص طور سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ راتوں میں اٹھ کر تہجد کی پابندی کرتا ہے، یا میرا یہ بندہ آج کی سماجی گندگیوں میں وہ راتوں کو موبائل دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فجر کی نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تہجد تو دور کی بات ہے۔ یہ جوانی ایک بہت بڑی چیز ہے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے جوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے، جوانوں نے انقلاب برپا کیا، ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو لے کے چلیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے اور 40 سال سے پہلے جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت بھی ہمارے نبی نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جوانی کے عالم میں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ،
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام جن کو ہم جانتے بھی ہیں اور جن کے نام سے ہم ناواقف بھی ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں لگا دی اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلامی حکومت کے قیام میں، اسلامی نظام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں۔ دوستو ایک پوری تاریخ ہے۔ جوان جب کوئی بات ٹھان لیتا ہے، جوان جب کوئی بات ٹھان لیتا ہے تو سماج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، تاریخ کا رخ مڑ جاتا ہے، ہوائیں بھی ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تیز و تند آندیاں بھی اپنا رخ بدل دیا کرتی ہیں اگر نوجوان کے اندر ایسا جذبہ ہو جائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام تو بہت پہلے آ چکا تھا، خاص طور سے گجرات کے علاقوں میں بہت پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے پہلے بھی، ان کی خلافت سے پہلے یہاں اسلام آ چکا تھا، تجارت کے راستوں سے آ چکا تھا، ساحلی علاقوں میں آ چکا تھا۔ لیکن ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ایک قافلہ عرب کا تھا، مسلمانوں کا قافلہ تھا، وہ تجارت کر کے ہندوستان سے جا رہا تھا، اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کو ہندوستان کے ڈاکوؤں نے دبوچ لیا تھا، اس کے ساتھ عصمت دری کی تھی، بے عزتی کی تھی۔ اس عورت نے آواز لگائی تھی، اے خلیفۃ المسلمین، میں یہاں ماری جا رہی ہوں، ذرا میرا تعاون تو کرنا۔ ڈاکوؤں کی ظلم پر اس آواز کو جو قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے جا کر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو بتایا کہ ہندوستان کے فلاں علاقے میں ایک عورت کی بے عزتی کی گئی ہے، اس کی عصمت لوٹی گئی ہے۔ اس نے آپ کو دہائی دیے، اس نے خلیفۃ المسلمین کی آواز لگائی ہے، وہاں سے بادشاہ قاصد کو بھیجتا ہے اور اعلان کرتا ہے، راجہ دائر کو خط لکھتا ہے بلکہ کہ راجہ دائر، ایک مسلمان عورت کے ساتھ تمہارے قزاقوں نے، تمہارے رہزنوں نے، تمہارے ڈاکوؤں نے ظلم کیا ہے، ان قزاقوں کو گرفتار کرو، ان رہزنوں کو گرفتار کرو۔ راجہ دائر لکھتا ہے کہ نہیں، ہم گرفتار نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بس کے باہر ہے۔ خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ اگر تم گرفتار نہیں کر سکتے ہو تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ وہاں سے قافلہ روانہ ہوتا ہے فوجوں کا، جس کے قائد محمد بن قاسم ثقفی ہیں، جن کی عمر جانتے ہیں کتنی سال ہے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، صرف 17 سال کی عمر ہے۔ وہ قافلے کو لے کے وہاں سے آتے ہیں اور پھر ہندوستان پہ حملہ ہوتا ہے اور پھر فتح ہوتی ہے۔ اور محمد ابن قاسم نے ایسا نظام بنایا کہ جب محمد ابن قاسم کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے ان کی لاٹ بنائی، ان کا تمثال اور ان کا مجسمہ بنایا اور اس پر وہ پھول کو چڑھاتے تو ان کو پوجا کرتے تھے۔ کون تھے؟ 17 سال کی عمر تھی محمد ابن قاسم، جس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، سن 853 ہجری کی بات ہے، آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک نوجوان ہے محمد ثانی عثمانی، آل عثمان سے تعلق ہے، اہل عرب قسطنطنیہ پر جو ترکی کی راجدھانی ہے آج، جس کا نام استنبول ہے، اہل عرب نے تقریباً 6 بار اس پہ حملے کیے، لیکن ہمیشہ حملے میں وہ ناکام رہے۔ نوجوان آتا ہے محمد ثانی عثمانی، وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں فتح کر کے رہوں گا۔ 3 لاکھ فوج لے کے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ تقریباً 100 جنگی کشتیاں ہیں۔ جب کشتی سمندر میں پہنچتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ والوں نے سمندر میں زنجیریں ڈال دی ہیں، بڑے بڑے لوہے ڈال دیے، کشتیاں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ خشکی کا جو راستہ تھا ترکی میں پہنچنے کا، قسطنطنیہ میں پہنچنے کا، وہ بہت دور کا راستہ تھا، اور قسطنطنیہ والے اطمینان سے تھے کہ اگر عرب کا کوئی آدمی حملہ کرے گا، کوئی فوج آئے گی تو وہ سمندر سے آئے گی، خشکی سے نہیں آ سکتی ہے، راستہ لمبا بھی ہے، آنا مشکل ہوگا۔ لیکن نوجوان جب ٹھان لیتا ہے تو ایسی مثالیں پیش کر دیتا ہے کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے۔ محمد ثانی عثمانی نے کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ فتح کر کے رہوں گا۔
اس نے اپنی فوج کو آرڈر دیا، 70 کشتیاں سمندر سے نکال کر خشکی پر ڈال دی گئی۔ اس نے کہا لکڑیاں کاٹی جائیں، لکڑیوں کو لائن سے خشکی پر بچھا دیا گیا۔ اس نے کہا اونٹ ذبح کیے جائیں، اونٹ کی چربیوں کو لکڑیوں پر مل دیا جائے، اور پھر اس نے کہا کہ 70 کشتیوں کو لائن سے رکھا جائے اور پیچھے سے زور سے دھکا دیا جائے، لکڑی پر چربی ہے، چربی پر کشتی ہے، دھکا دینے سے کشتی پھسلے گی اور پھر ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ نوجوان جب ٹھان لیتا ہے تو پانی پہ کشتی تو ہر آدمی چلا لیتا ہے، لیکن نوجوانوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو پانی پہ نہیں، وہ خشکی پہ کشتی چلا کے بتا دیتا ہے۔ ایک دو نہیں، 70 کشتیاں اس نے چلائی، اور جب خشکی کے راستے سے قسطنطنیہ کے پاس مسلمانوں کی فوج پہنچتی ہے تو عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر خشکی سے یہ لوگ کیسے پہنچ گئے، حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ایک 24 سال کا نوجوان، جس کی عمر صرف 24 سال ہے، 24 سال کا نوجوان قسطنطنیہ کو فتح کر کے بچا دیتا ہے، جس پر لوگوں نے 6 دفعہ حملے کیے تھے اور وہ علاقہ فتح نہیں ہوا تھا۔ 853 ہجری کے بعد ابھی تک وہ پورا ملک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ وہ قیامت تک مسلمانوں کے قبضے میں رہے، اس لیے کہ ابھی ترکی دنیا کا واحد ملک ہم اسے سمجھتے ہیں جہاں کا صدر بھی اپنے دشمنوں سے اور ظالموں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے۔ اس نے اور عرب حکمرانوں کی طرح اور مسلم حکمرانوں کی طرح بزدلی نہیں دکھائی ہے، وہ یورپ کے ٹکڑے پر نہیں پلتا ہے، وہ اس کے اندر جذبہ ہے، حوصلہ ہے، وہ سمجھتا ہے مارے جائیں گے شہید ہوں گے، زندہ رہیں گے تو غازی کہلائیں گے۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، اللہ نے یہ عمر دی ہے، اللہ نے یہ لمحات دی ہے، ہمیں دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ محمد ابن قاسم کی مثال دی میں نے، 17 سال کی عمر تھی، محمد ثانی عثمانی 24 سال کے تھے، لیکن نوجوانوں نے کر کے دکھایا۔ دوستو، نوجوانی بہت اہم نعمت ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی کمر جھک جاتی ہے تو مذاق اڑانے والے مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ ایک دن ہم بھی اسی مرحلے تک پہنچیں گے۔ ایک ضعیف آدمی لاٹھی لے کر چل رہا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، کمر ٹیڑھی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے۔ نوجوان کو کبھی کبھی اٹکھیلیاں سوجتی، وہ بوڑھوں سے بھی مذاق کرتے۔ چند نوجوان تھے، انہوں نے بوڑھے سے مذاق کرنا چاہا اور کہا کہ چچا میاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ وہ ذوف کی وجہ سے جھکے تھے۔ چچا میاں نے جواب کیا دیا؟ وہ جواب بھی عبرت کا جواب ہے۔ اس نے کہا بیٹے، میں جھک کر اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی تمہاری طرح کبھی جوان تھا، میرے بھی دست و بازو میں طاقت تھی، میں بھی کبھی اپنے اندر حوصلہ اور امنگ رکھا کرتا تھا، میں بھی جو ٹھان لیتا تھا وہ کر گزرتا تھا، لیکن اس عمر کے مرحلے میں پہنچ گیا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کیا کرنے، مذاق اڑا رہے ہو، میں اپنی جوانی کو ڈھونڈنا ہوں، تم بھی اس مرحلے میں ایک نہ ایک دن پہنچو گے۔ دوستو، یقیناً پوری عمر اللہ کی امانت ہے، اور اللہ پوچھے گا ان عمر فیما افنا، اس عمر کو کیسے گنوائی، کہاں خرچ کیا تو نے۔ اس عمر کے میں سب سے اہم چیز جو اللہ پوچھے گا ان شباب فیما بلا، اپنی جوانی میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ آپ نوجوان ہیں، پڑھنے والے ہیں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ پڑھیں۔ جو حضرات تاجر ہیں، پوری امانت داری اور پورے انصاف کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ تجارت میں آگے بڑھے۔ آپ جو کسی ادارے اور کہیں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کہوں گا پوری امانت داری کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ساتھ جو حضرات ان کے ساتھ پوری شریعت کے مطابق کام کرنے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے ان اہم لمحات اور ان اہم سالوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جسے ہم جوانی کہتے ہیں۔ اور ہر انسان جوانی کی عمر کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر والدین، ہر سرپرست چاہتا ہے کہ ہمارے ماتحت رہنے والے
جوان ہوں، پھر جوانی سے بڑھاپے کو پہنچے اور تبھی عمر تک پہنچ گئے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے جوانوں کو تو برباد کر کے رکھ دیا ہے، خاص طور سے جو ابھی ہر نوجوان کے ہاتھ میں جیو جیو جیو، اگر غور کیا جائے تو جیو نہیں، وہ کہہ رہا ہے مرو مرو مرو۔ جیو اس لحاظ سے کہ مستیاں کر لو، مرو اس لحاظ سے کہ موت آئے گی، فرشتے دبوچ لیں گے کہ جوانی میں جیو دیکھ رہے تھے یا جوانی میں قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمیں دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے ذرائع ابلاغ اور دنیا کی ایجادات سے ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کا رخ صحیح کرنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی، بہت عمدہ بات ہے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام پر کہ اسلام سے پہلے اشعار کا اور خطابت کا اور تقریروں کا بہت دورہ تھا، اسلام آنے کے بعد اشعار وغیرہ اور خطابت وغیرہ کا معیار گر گیا ہے۔ حالانکہ الزام ہے جس میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ صاحب نے کہا کہ اسلام نے انسان کی جو صفتیں ہیں اور انسان کی جو خصلتیں ہیں، اسلام نے اس کا ازالہ نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کے اندر شعر کہنے کا عمل کا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شعر مت کہو۔ کسی کے اندر خطابت کا مسئلہ ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تقریر مت کرو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اسلام نے انسانی اوصاف اور انسانی خصلتوں کا ازالہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا امانہ کیا ہے۔ امانہ کہتے ہیں موڑ دینا، رخ موڑ دیا ہے۔ ایک آدمی اسلام سے پہلے اشعار کہتا تھا، گندے اشعار کہتا تھا، اسلام کہتا ہے اشعار کہو۔ کیسے اشعار کہو؟ حسان ابن ثابت جیسے اشعار کہو، حضرت زہیر جیسے اشعار کہو، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کو آپ قیاس کر لیجئے تو ہمارے جو اوصاف ہیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا ہے، اس کا امانہ کیا ہے، اس کا رخ موڑا ہے۔ ہم ان صلاحیتوں کو اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔